بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورا کمرہ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ میری نند نے ابھی ابھی مجھے کمرے میں لا بٹھایا تھا۔ میں بہت خوش تھی کہ اتنا بڑا گھر اور ایسا کمرہ جس میں ہر آسائش موجود تھی اب میرا تھا، ورنہ کہاں میں ایک غریب باپ کی بیٹی تھی اور کہاں شاویز خان۔ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ وہ اندر آ گیا۔ میری دھڑکن تیز ہونے لگی اور میں اپنے آپ میں سمٹ چکی تھی، لیکن کمرے میں آتے ہی میرے شوہر نے مجھ سے کلام کیے بغیر ہی کالا دھاگا میرے ہاتھ پر باندھنا شروع کر دیا۔ ابھی میں اس دھاگے کے سحر سے نہ نکلی تھی کہ اچانک میرے شوہر نے میرے سر پر ایک انڈا توڑا اور اس کی زردی میرے پورے جسم پر مل دی۔ میں دھک سے رہ گئی تھی۔ مجھے تو اس وقت اپنی جان بھی خطرے میں محسوس ہوئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو دھکا دیا اور وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ میں بہت حیران تھی، آنسو میری آنکھوں سے ٹوٹ کر بکھر رہے تھے۔ بھلا ایسا بھی ہوتا ہے پہلے دن کی دلہن کے ساتھ؟ اب مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو چکا ہے، کیونکہ میرا شوہر تو اس وقت بالکل بھی نارمل نہیں لگ رہا تھا، شاید وہ نیم پاگل تھا۔ میں انگاروں پر گزر رہی ہوں جیسے۔ ایک پل کو سکون نہ مل سکا۔ میں جلد از جلد اپنے میکے جانا چاہتی تھی اور جیسے ہی صبح ہوئی میں وہاں سے نکل بھاگی تھی۔ مجھے بھاگتا دیکھ کر میرے پیچھے لپکا۔ میں لاؤنج میں کھڑی زور سے چلانے لگی، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے کسی پاگل کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ میری آواز سن کر سب گھر والے جمع ہو چکے تھے۔ میں اپنے رات والے عروسی لباس میں تھی۔ میرا میک اپ ابھی اتر چکا تھا، زیورات بھی ویسے ہی پہنے ہوئے تھے، ماتھے کا ٹیکا پیچھے کی طرف لٹک رہا تھا اور بالوں کی لٹیں کھل کے چہرے پر آ رہی تھیں، مگر مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میں اس وقت کیسی دکھ رہی ہوں۔ میرے سسر نے جب واویلا سنا تو وہ میرے سامنے آ گئے۔ بیٹا ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو، آرام سے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ میں ان کے پاس بیٹھ تو گئی تھی مگر میرا وہاں رکنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میرا دلہا بھی میرے سامنے ہی کھڑا حیران و پریشان اپنا پسینہ صاف کرتا ہوا مجھے دیکھ رہا تھا۔ چچا، جو مجھے کسی پاگل کے ساتھ نہیں رہنا، آپ مجھے میرے گھر پہنچا دیں۔ میں نے ان کی طرف رحم طلب نظروں سے دیکھا۔ پاگل؟ یہ بات میرے سسر اور شوہر دونوں نے ایک ساتھ ہی کہی تھی۔ جی ہاں پاگل، میں نے زور دے کر کہا اور پھر سے کھڑی ہو گئی تھی۔ ایک منٹ بیٹا، آرام سے بیٹھو، آپ تو میری اچھی بیٹی ہو، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو آپ؟ وہ پھر سے مجھے بٹھا کر بولے۔ سب لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے سوائے میری ساس کے۔ شاید وہ کچھ جانتی تھی، یہ ایسے ہی چپ تھی، لیکن میں نے کسی کی بات نہیں سنی اور پھر سے رونا شروع کر دیا۔ تب میری ساس نے اپنی زبان کھولی اور انتہائی سپاٹ آواز میں بولی، شاویز، اسے چھوڑ آؤ اس کے گھر۔ ان کی باتوں سے مجھے کچھ سکون ملا تھا، مگر میں نے جلدی سے کہا کہ میں شاویز کے ساتھ نہیں جاؤں گی، مجھے ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیں۔ چچا بھی میری حالت دیکھ کر افسردہ ہو گئے تھے اور سر جھکا کر ڈرائیور کو آواز دینے لگے، جبکہ شاویز نے سب کو حیرت سے دیکھا اور پیر پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میں وہاں سے نکل تو آئی تھی مگر میرے باپ کے گھر بھی مجھے جو کچھ جھیلنا تھا وہ بھی کسی تکلیف سے کم نہ تھا۔ میرا نام نورین ہے اور میں ایک اسکول ٹیچر کی بیٹی ہوں۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے باپ کو ماں پر ظلم کرتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ ہر وقت امی پر غضبناک رہتے تھے، حالانکہ امی تو کبھی ان کو پلٹ کر ان کی باتوں کا جواب تک بھی نہ دیتی تھی۔ لیکن جب میں جوان ہونے لگی تب مجھے علم ہوا کہ ابا کیوں امی سے خفا رہتے ہیں۔ وہ ہر وقت امی کو بدکرداری کے طعنے دیتے تھے اور جب وہ چپ چاپ سن لیتی تھی، اب تو ابا مجھے بھی یہی طعنہ دیتے رہتے تھے کہ تو بھی اپنی ماں جیسی ہی نکلے گی اور تیرا تو مجھے بندوبست بہت جلد کرنا پڑے گا۔ میری ماں نے شاید کوئی بہت بڑا گناہ کیا تھا کہ ابا اسے معاف کرنے کو تیار نہ تھے۔ میں نے کئی بار امی سے پوچھنے کی کوشش کی تھی مگر وہ ٹال دیتی۔ اب وہ مجھے تو نہیں بتا سکتی تھی نا کہ وہ کیا خطا کر بیٹھی ہیں۔ میری ماں مریم بہت حسین تھی اور میں بھی انہی پر سہیلیاں میری تعریف کرتے نہ تھکتی تھیں، اور شاید ابا کو بھی میرے حسن نے خوفزدہ کر دیا تھا، تبھی وہ میرے باہر نکلنے پر پابندی لگا چکے تھے۔ اسکول بھی خود لے جاتے اور کالج بھی اسکول کے بالکل ساتھ ہی تھا۔ مجھے ایف اے کیا تو ابا کو میری شادی کی فکر پڑ گئی۔ مجھے بہت خوف آ رہا تھا کیونکہ ابا واقعی میں سنجیدہ تھے۔ میں نے امی سے کہا کہ مجھے آگے پڑھنا ہے، پلیز کچھ کریں، مگر وہ چپ رہتی تھی۔ ایک بار بات کی تو ابا نے ان کو بہت مارا کہ اپنی جیسی بنانا چاہتی ہے تو اسے۔ تبھی امی نے چپ سادھ لی تھی۔ انہی دنوں ایک امیر کبیر گھرانے سے رشتہ آیا میرے لیے اور ابا تو جیسے
खुशी से फूले न समाते थे और अम्मी बहुत परेशान थी। सच पूछे तो इतने अमीर घराने की बहू बनने का सोच के मैं भी दिल ही दिल में बहुत खुश थी। लेकिन न जाने क्यों अम्मी राज़ी नहीं थी। अब्बा ने इनके इनकार पर इनको खूब सुनाई। पहले मुझे बताओ कि तुम्हें आखिर एतराज़ किस बात पे है? क्यों ना करूं मैं यहाँ पर रिश्ता? इनके जवाब में अम्मी को चुप लग गई थी। इनका चेहरा अजीब हो गया था, जैसे वो कुछ बचाना चाहती हों, मगर होंठों पे कुफल लग गए थे। अब्बा ने इनको अपना फ़ैसला सुना दिया और कहा कि अगर किसी के सामने ऐसी बात की तो तुम्हें 3 तलाक़ें मुँह पर मारूँगा। ये सुनकर अम्मी रोती रहती। सारी रात मैं इनसे पूछ न पाई कि आखिर वो इस रिश्ते पर राज़ी क्यों नहीं हैं। लेकिन मैंने चुप रहना बेहतर समझा। अम्मी ने मुझे भी बहुत समझाया, देखो बेटी इस रिश्ते से इनकार कर दे। वो रोते हुए मुझे अपने पास बिठाकर बोली। मैं हैरत में पड़ गई। लेकिन अम्मी क्यों? मैंने पूछा तो वो मुझे आंखें दिखाकर बोली, तुझसे जो कहा है वो कर। ये रिश्ता ठीक नहीं है, मेरी बात मान ले। लेकिन मुझे बहुत कोफत हो रही थी इनकी बातों से। मैं तो इतना अमीर लड़का देखकर ही इस पर फ़िदा हो चुकी थी। भला मुझे क्या पड़ी थी कि मैं ना करती। लेकिन मैंने अम्मी को कहा कि मैं तो कह दूँगी, मगर आपको क्या लगता है कि अब्बा मेरी बात मानेंगे? मैंने तंज़िया अंदाज़ में कहा तो अम्मी चुप हो गई थी। अब्बा ने इन लोगों को हाँ कह दी थी। अब मेरे ससुराल से इतने तोहफ़े आते कि मैं हैरत में पड़ जाती। लेकिन मेरी माँ अब भी खुश नहीं थी। लेकिन मैं अब बहुत ज़्यादा खुश थी और रोज़ मेरे ससुराल से ड्राइवर आता और मुझे कहता कि साहिब ने भेजा है। मेरे होने वाले ससुर मुझ पर जान छिड़कते थे। मुझे हैरत भी थी। सास भी बहुत खुशी से मिलती थी, मगर ससुर जी की बात और ही थी। वो मेरी पसंद से हर चीज़ मुझे ला कर देते थे। वो रोज़ कार भिजवाते। मैं तो जेट से चली जाती थी क्योंकि मेरे ससुर साहब ने मुझे शॉपिंग के लिए बुलाया था। लेकिन अम्मी को साथ चलने का कहती तो वो इनकार कर देती। पता नहीं कैसी माँ थी वो। अम्मी को मेरा शॉपिंग के लिए जाना भी पसंद नहीं था और अब मैं इनको ज़्यादा खातिर में ना लाती थी। अम्मी मेरी किसी चीज़ को हाथ तक न लगाती थी, न देखती थी। मुझे कभी-कभी बहुत दुःख होता था। मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करती थी और वो थी कि मेरी खुशी में खुश न थीं। इस तरह सब तैयारियां मुकम्मल हो गई और वो दिन भी आ गया जब मैं रुखसत होकर शहवेज़ के घर चली गई। लेकिन मेरे अरमानों पे पहली रात ही ओस पड़ गई। एक पागल ज़हनी मरीज़ के पल्ले बाँध दिया था मेरे बाप ने मुझे। धोखा हुआ था मेरे साथ। मैं ये सोच भी न सकी थी कि भला इतना अमीर और ख़ूबसूरत लड़का हमारे सैसों के साथ रिश्ता क्यों करेगा। माना कि मैं बहुत हसीन थी, अपनी माँ की तरह थी, लेकिन लोग तो पैसा देखकर ही शादी करते हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा था मैं कैसे इस दिन सब बर्दाश्त कर गई और अब ये सब सहने के बाद तो मैं हरगिज़ इस शख्स के साथ रहने को तैयार नहीं थी। घर आते ही मैं अम्मी से लिपट कर रोने लगी थी। वो मुझसे पूछ रही थी कि आखिर इतना क्यों रो रही है, लेकिन मैं उनको क्या बताती भला। मैंने आते ही कह दिया था कि मैं अब वहाँ नहीं जाऊँगी। मेरी बात सुनकर अम्मी खौफ़ज़दा हो गई और मेरा हाथ पकड़कर अंदर कमरे में आईं। पागल हो गई है क्या तू? अब तो तुझे ये शादी निभानी ही पड़ेगी, वो मुझे झंझोड़ कर कहने लगी। लेकिन मैंने उनको साफ कह दिया था कि मैं अब वहाँ पर नहीं जाऊँगी। अम्मी ने हाथ जोड़ के मिन्नत की कि ये बात अपने बाप के सामने मत कह देना, वरना आज तेरा और मेरा आखिरी दिन होगा। अम्मी बहुत घबराई हुई थी। बमुश्किल इन्होंने मुझे खामोश करवाया। शाम होते ही अब्बा वापस आ गए और मुझे देखकर पहले तो खुश हुए और शावेज़ का पूछा, लेकिन जब इन्होंने मेरे तेवर देखे तो चौंक गए थे और मुझसे सब पूछा। मैंने साफ साफ कह दिया था कि अब मुझे चाहे जान से मार डालो, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। मेरी बात सुनते ही अब्बा आपे से बाहर हो गया। क्यों नहीं जाएगी बदबख्त? तू भी अपनी माँ की तरह बेहया निकली, अपना कोई यार पीछे छोड़ कर आई है, तभी वापस नहीं जाना चाहती। अब्बा मैं इस पागल के साथ कभी नहीं रहूँगी। मैंने चिल्लाकर कहा, अच्छा वो पागल है और तू सयानी है। अब्बा ने मेरी चुटिया पकड़कर मुझे दूर फेंका। अम्मी ने मुझे बचाने की कोशिश की तो अब्बा ने उन्हें भी ज़ोर से धक्का दिया। वो गिरने वाली थी कि किसी ने उनको थाम लिया। मैंने देखा अब्बा का हाथ अचानक रुक गया था। सामने मेरे ससुर जी खड़े हुए थे। इन्होंने अम्मी को थाम रखा था। अम्मी ने जल्दी से अपना आप छुड़ाया और अंदर भाग गई थी। मेरे ससुर जिनका नाम सलीम शाह था मेरे पास आए और मुझे उठाया और सर पर हाथ रखा। वो अब्बा से बोले कि ये हमारी इमानत है, आप अब इसको कुछ नहीं कह सकते। मैं बहुत घबराई हुई थी। मेरे हाथों में चूड़ियाँ टूट कर कलाइयों में चुभ गई थीं, जिनसे खून रस रहा था। सलीम शाह ने अब्बा को कहा कि मेरी बात सुन लें, फिर जो फ़ैसला करना हुआ वो कर लें। वो अब्बा को
حقیقت بتانے لگے جسے سن کر مجھے سانپ سونگھ گیا تھا اور ابا تو ایسے ہو گئے تھے جیسے جسم میں لہو نہ ہو۔ سلیم شاہ نے جیسے ہی پڑھائی ختم کر کے گاؤں میں قدم رکھا، ان کی پہلی ملاقات میری اماں مریم سے ہوئی تھی اور پہلی بار میں ہی ان کی زلفوں کے اسیر ہو گئے تھے۔ وہ تھی ہی اتنی حسین۔ امی نے بھی ان کی آنکھوں میں چھپا پیغام پڑھ لیا تھا۔ اب روز وہ بہانے بہانے سے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے لیکن کبھی کوئی بات نہیں کی تھی، کیونکہ میری نانا نے امی کی تربیت بہت احسن طریقے سے کی تھی۔ امی اچھے برے کو جانتی تھی، انہیں علم تھا کہ کسی نامحرم سے ملنا یا بات کرنا بہت بری بات ہے۔ سلیم شاہ نے اپنے دل کی بات اماں کو بتانے کا فیصلہ کیا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسے ہی سلیم شاہ نے اپنے والدین سے مریم کی بات کی تو حویلی میں ایک ہنگامہ مچ گیا تھا اور ان کی والدہ نے مریم کے والد کو بلایا اور خوب ذلیل کیا۔ ان کی بیٹی کو گالیاں دیں کہ وہ لڑکے پھنساتی پھرتی ہے۔ یہ بات میرے نانا برداشت نہ کر پائے اور اسی دن گاؤں چھوڑ کر اپنے بھائی کے گھر شہر چلے آئے۔ وہاں پر انہوں نے کچھ کاروبار کیا اور گاؤں کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا۔ نانا نے اپنی بیٹی کا نکاح سادگی سے اپنے بھائی کے بیٹے بہادر سے کر دیا۔ پہلے تو میرے ابا بہت خوش تھے لیکن امی بہت خاموش رہتی تھی، اور ان کو کسی نے یہ بات بتائی کہ مریم کا کوئی چکر تھا شادی سے پہلے، اور یہ بات تھی جو ابا آج تک امی کو ذلیل کر رہے تھے اور ان کو بھروسہ نہیں تھا۔ لوگوں نے انہیں بتایا تھا کہ امی کے ناجائز تعلقات تھے کسی کے ساتھ، اسی لیے وہ ہر وقت ان کو بدکردار کہتے تھے۔ سلیم شاہ کی شادی ان کی خالہ زاد بہن سے ہو گئی جو کہ ایک امیر زادی تھی۔ سلیم شاہ نے ہر ممکن کوشش کی مگر اپنی بیوی کو خوش نہ رکھ سکے، اور جب وہ شہر میں شفٹ ہوئے تو ایک دن ان کو مریم نظر آئی۔ ان کے بارے میں معلومات حاصل کی تو علم ہوا کہ ان کو کبھی سکھ کا سانس نصیب نہیں ہوا۔ سلیم شاہ سب سن کر بہت دکھی ہوئے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس سب کا ازالہ کرنے کے لیے نورین کو اپنی بہو بنا کر لے جائیں گے۔ ان کی بات سن کر ان کی بیوی آپے سے باہر ہو گئی، مگر سلیم شاہ نے ان کو دھمکی دی کہ اگر وہ راضی نہ ہوئی تو وہ یہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تب وہ خاموش ہو گئی، لیکن اس نے منصوبہ بنا لیا تھا نورین کو بسنے نہیں دینا۔ یہ باتیں بتا کر وہ چپ ہو گئے تھے تو ابا سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے سسر نے ان کو یقین دلایا کہ مریم انتہائی شریف اور پاکیزہ تھی۔ جس کسی نے بھی ان کو بتایا تھا سب جھوٹ ہے۔ وہ بتانے لگے کہ میری بیوی نے اپنے بیٹے شاویز کو کہا تھا کہ بیٹا تم پہ بچپن میں ایک عمل کیا گیا تھا جس کی بدولت اگر تم نون سے نام شروع ہونے والی لڑکی سے شادی کرو گے تو تم اسی رات مر جاؤ گے۔ میں نے ایک پیر سے پتہ کیا تھا، اس نے کہا کہ اگر تم پہلی رات یہ 5 کام کرو گے تو اس عمل کی کاٹ ہو جائے گی، اور اس نے کہا کہ تم پہلا کام یہ کرو گے کہ دلہن سے بات نہیں کرو گے، دوسرا کام اس کے پاس تک نہ بیٹھو گے، تیسرا کام کہ اسے کڑوا قہوہ پلانا، چوتھا کام اس کے ہاتھ پر کالا دھاگا باندھنا، اور پانچواں اس پر 4 کچے انڈے توڑ کر ان کی زردی اس کے چہرے پر مل دینا۔ اپنی ماں کی یہ باتیں سن کر میرا بیٹا اس کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ اصل میں میری بیوی نہیں چاہتی تھی کہ میں غریب گھر سے بہو لاؤں۔ مجھے علم نہ تھا کہ اس عورت کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ دلہا پہلے دن ہی دلہن پر یہ 5 عمل کرے گا تو کوئی بھی لڑکی اس کو پاگل سمجھ کر بھاگ جائے گی، اور اس طرح وہ اس لڑکی سے چھٹکارا پا لے گی جسے میں پسند کیا تھا۔ سسر صاحب نے یہ کہتے ہوئے رو پڑے، اور اماں اور ابا اور مجھ سے معافیاں مانگ رہے تھے۔ آج پہلی بار ابا خاموش تھے اور انہوں نے اچانک امی کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر معافی مانگی۔ وہ شرمندہ تھے کہ انسان کی باتوں میں آ کر انہوں نے اتنے سال ان کو اذیت میں رکھا تھا۔ بہادر صاحب، آپ کی مریم بالکل باکردار عورت ہے جس نے آج تک کسی کے سامنے منہ تک نہ کھولا۔ آپ کے نصیب میں ہیرا ہے جسے آپ پتھر سمجھ کر ٹھوکر مارتے رہے۔ سلیم نے ابا کو کہا تو وہ زاروں قطار روتے رہے۔ اب امی نے ان کو چپ کروایا اور یقین دلایا کہ وہ انہیں معاف کر چکی ہیں۔ اتنے میں شاویز بھی آ گئے اور ان کو دیکھ کر میں ابا کے پیچھے گھبرا کر چھپ گئی۔ بیٹا ڈرو نہیں، اب یہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا، اسے میں نے حقیقت بتا دی ہے، یہ آپ سے اپنے رویے کے لیے معافی مانگنے آیا ہے۔ میرے سسر نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور شاویز نے اپنے کان پکڑ لیے تو میری ہنسی چھوٹ گئی، ساتھ ہی باقی سب بھی ہنسنے لگے۔ اب زندگی مشکل نہیں تھی، نہ میرے لیے نہ امی کے لیے۔